حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نسب وسعيا وكان ربك على كل شيء قدير وصلى الله على النبي الكريم والذين أذهب عنهم الرجس يطهرهم تطهيرا وخليفته وصاحب الولاقه عليون حبه على الظاهر والغائب وخاتم النبيين والمرسلين جد الإمام الحسن إمام حسين يا ابن علي بن أبي طالب غالب كل غالب مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وخطاب العظيم وعزب الصادقين وقل الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا برادر ایمانی اور ماہبان حیدر کرار آزاداران امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام خداوند عالم بات فعل امام حسین علیہ السلام کے تمام اداکاران امام حسین کو ہر بیماری آفات بلیاس سے محفوظ فرمائے اور تمام محبان اہل بیت کی نیک صالح حاجتوں کو پورا فرمائے میرے عزیزوں یہ فرش عذاب بڑے بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ اب تو چلو یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے، ماماری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے لوگ بچتے ہیں، ایک بہانہ ہے، بچتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی فرش ازبستی ہے، مجلس سید الشہداء برپا کی جاتی ہے، چند ہی لوگ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، چند ہی لوگ فرش ازب پہ آتے ہیں، باقی ادھر رہتے ہیں۔ اکثر یہ بات ہر ہی جگہ، میں صرف ڈھکیا شریف کی بات نہیں کر رہا، یہ سبھی جگہ کی شریف کی بات کر رہا ہوں۔ اگر شریف ہٹا کے اشرف ہو جاتا تو یہ بات پیدا نہ ہوتی۔ کون کے اندر آیت اللہ عباس مدرسی
ایک مرتبہ میں نے ان سے ملاقات تو کئی مرتبہ ہوئی ہے. آیت اللہ عباس مدرسی سے ملاقات ہوئی اور یہ تذکرہ میں نے ان سے کیا. انہوں نے جب میں قم میں رہتا تھا، جب کی بات ہے سن 1993 میں قم سے آیا تھا میں، تو انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات کہی. جو میں نے بات رکھی، انہوں نے کہا آپ پریشان کیوں ہیں، آپ حیران کیوں ہیں؟ مگر کس لیے پریشان ہوں؟ آخر سب حسین کا دادار ہے، ادھر ادھر رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جس کو فاطمہ زہرا دعوت دیتی ہے وہ فرش اعظم پہ آتا ہے، جس کو دعوت نہیں دیتی وہ فرش اعظم پہ نہیں آتا ہے. یہ ہے تکفیر جس کی تلاوت کرنے کا شرف شہزادی کے چاہنے والوں کے سامنے حاصل کیا ہے. صاف واضح ہو رہا ہے جو تکفیر صاف واضح کر رہی ہے، یہ کسی بشر کا ارادہ نہیں ہے، کسی انسان کا ارادہ نہیں ہے، کسی بشر کا ارادہ نہیں ہے، کسی ملک کا ارادہ نہیں ہے، کسی فرشتے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس ذات واجب کا ارادہ ہے. اس ذات واجب کا ارادہ ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے. اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھا جائے، نجاست کو دور رکھا جائے. جملے پر غور کیجیے گا. اہل بیت تم کو نجاست کو دور رکھا جائے، تم سے نجاست کو دور رکھا جائے، یعنی مطلب یہ ہے اہل بیت کی برکتیں ہلے ملے میں موجود ہے، اہل بیت کی کرامتیں ہر وقت موجود ہے، اہل بیت کے حسنات ہلے ملے میں موجود ہے. یہ اہل بیت، یہ تو اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے کہا اہل بیت نجاستوں کو دور رکھا جائے، نجاستوں کو دور رکھا جائے، یعنی جب سر پاک ہوگا، جب جسم پاک ہوگا، جب دل پاک ہوگا، اہل بیت کی محبت کی بوندیں اس کے دل میں جب پڑے گی تو جتنی بڑھتی رہے گی اتنی اہل بیت کی محبت اس کے دل میں آتی رہے گی. جتنا دل پاک ہوتا رہے گا اتنا اہل بیت کی محبت اس کے دل میں آتی رہے گی. محمد مجھے نہیں پتا کہ کون کس ارادے سے آیا ہو، کس کے دل میں کیا ہے. آپ کو میرا نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا ہے. یہ جملہ ضائع ہو گیا، اس لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ آپ کو میرا نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا ہے، اور آپ مجھے آپ کا دل کا نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. لیکن جس کے فرش اعظم پر بیٹھے ہیں، جس کی فرش اعظم پر بیٹھے ہیں اس کو تو پتا ہے. نہیں سمجھے. جب تک ایک مثال آپ کے سامنے واقع پیش کرو چھوٹا سا، جب تک یہ بات ذہن عالیہ میں آپ تک پہنچی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں پہنچا نہیں سکا. آپ کی سماعتوں کی غلطی نہیں ہے، میرے پہنچانے کی غلطی ہے کہ آپ کے ذہنوں تک میں پہنچا نہیں پایا. بھائی
مولائے کائنات کی تاریخ بتاتی ہے کسی جنگ میں جو ہے وہ تلوار وہ دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. کسی جنگ میں مولائے کائنات کو جنگ کر رہے تھے, دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی. دشمن جو ہے مد مقابل تھا. ایک مرتبہ تو جب دشمن کی تلوار ٹوٹی ہے تو ایک مرتبہ دشمن کہتا ہے کیا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے, آپ اپنی تلوار مجھے دے دیں تب مقابلہ کریں. تب دیکھیں بس اتنا کہنا تھا, مولائے کائنات نے تلوار اس کے سامنے ڈال دی. کس کے سامنے؟ دشمن کے سامنے تلوار کو ڈال دی. جب دشمن کے سامنے تلوار کو ڈال دیا, ایک مرتبہ دشمن نے مولائے کائنات کو دیکھا, تلوار کو دیکھا, تلوار کو اٹھا لی. لیکن دشمن کیا کہتا ہے؟ دشمن کہتا ہے یاری کوئی اپنے دشمن کو تلوار بھی دیتا ہے, یاری کوئی اپنے دشمن کو تلوار بھی دیتا ہے. بھائی مرتبہ مولانا فرمایا سن لے, پہلے دشمن تھا اب ساحل ہے, اب ساحل ہے. تو نے مجھ سے سوال کا فقیر بن کر میرا مجھ پر واجب ہو گیا. پہلے دشمن تھا اب تو ساحل ہے. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ مولا نے علی نے تلوار دشمن کو دے دی, علی نہتے کھڑے, دشمن آگے بڑھ رہا ہے. جیسا دشمن آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے مولا کا سکون بڑھ رہا تھا. کہ کچھ لوگ قریب آئے, آنے کے بعد کہا یا علی یا علی یہ کیا کیا تھا آپ نے کہ دشمن کو تلوار دے دی؟ آپ کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, آپ کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. تو مولا نے کیا جواب دیا کہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, لیکن اس کا دل میرے ہاتھ میں تھا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا میرا, لیکن ان کو تو پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. اور یاد رکھیے گا جب بھی فرش اعظم میں آئے صاحب دل لے کر آئے. اور اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھ کے نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جبرائیل جیسا فرشتہ اس در پہ آیا ہے تو فقیر بن کے آیا ہے, فقیر بن کے آیا ہے, اس در پہ آیا ہے. کبھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھے گا, کیونکہ حسین ابن علی کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. حسین ابن علی اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. میں چاہ تو یہ رہا تھا کچھ اور بیان کرتا, لیکن پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. اور اس حالات کو دیکھتے ہوئے میں کچھ اور بیان کر بھی نہیں سکتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی بھی حسین کا دادار حسین کے فرش عزا پہ آتا ہے تو حسین کی ماں اس کو خالی نہیں بھیجتی. حسین کی ماں اس کو خالی نہیں بھیجتی.
حسین کی ماں کی دعا اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اور یہی بات ہے شیعت کی. کون حکومت مخالف نہ رہی. بڑی بڑی حکومتوں نے چاہا شیعت کو مٹا دے. بڑی بڑی حکومتوں نے کہا. متوکل نے چاہا شیعت کا خاتمہ ہو جائے. یزید نے چاہا شیعت کا خاتمہ ہو جائے. بنی عباسی کی حکومت آئی, اس نے چاہا کہ شیعت کا خاتمہ ہو جائے. بڑے بڑوں نے چاہا شیعت کا خاتمہ ہو جائے. لیکن حکومتیں مٹ گئی, حکومتیں ختم ہو گئی, مسمار ہو گئی. ان کا نام لینے والا موجود نہیں ہے. شیعت کل بھی باقی تھی, آج بھی باقی ہے, کل کو بھی باقی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دعائے فاطمہ الزہرا ہے. دعائے فاطمہ الزہرا آپ کے ساتھ ہے. اور آج محرم کی 4 تاریخ آ گئی ہے. عزادارو, آپ کا مولا حسین, غریب حسین, مظلوم حسین. عزادارو, میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اس سے زیادہ کیا مظلوم ہوگا آپ کا مولا, کہ جس طریقے سے ہم مولا حسین کی عزاداری کرتے تھے اس طریقے سے ہم سال نہیں کر پا رہے. نہ کوئی جلوس, نہ جس طریقے سے میرے خان 3-3, 4-4, 5-5 مہینے پڑھتے تھے نہیں پڑھ پا رہے. کتنا مظلوم ہے آپ کا مظلوم امام ناغہ عذاب میں گر چکا. تین محرم کو خیمے فاطمہ کے نیرے فراز سے ہٹا دیے گئے. جلتی ریتی پر حسینی خیمے لگائے گئے. عزادارو, لشکر یزید ایک ایک کر کے آنے لگا. کبھی عمر سعد کا لشکر آیا, کبھی حسین بن عمر کا لشکر آیا, حرملہ کا لشکر آیا. جو لشکر آتا تھا کربلا کی سرزمین پر گردش کرتا تھا, جس سے کربلا کی زمین کانپ جاتی تھی, بیویاں سہم جاتی تھیں, بچے ڈر جاتے تھے اسے. جب شمر کا لشکر آیا تو اس نے اس طریقے سے کربلا کی زمین پر گردش کی کہ زمین کربلا ہلنے لگی. جب زمین کربلا ہلی تو زینب کا دل ہلا, زینب کا دل ہلا. زینب تڑپ گئی, زینب تڑپ گئی. میں ایک مرتبہ فضا سے کہا, اماں فضا میرے ماں جائے کو تو بلا. فضا میرے خیمے پر آئی. آنے کے بعد حسین کو آواز دی, شہزادے آپ کو زینب نے یاد کیا ہے, جناب زینب نے یاد کیا ہے. امام حسین علیہ السلام زینب کے خیمے میں آئے. آنے کے بعد فرمایا, اے فاطمہ کی بیٹی تمہیں کیوں یاد کیا ہے؟ کہ یا حسین میرا دل کانپ رہا ہے, آخر کون سا لشکر آیا ہے, کس کا لشکر آیا ہے؟ کہ یہ شمر کا لشکر آیا ہے. بس زینب نے شمر کا نام سنا, اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا. اے میرے ماں جائے حسین, میری ماں نے فرمایا تھا زینب تیرے بھائی کو شمر ملعون 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرے گا. اجرکم من اللہ. آزاد
میں ایک مرتبہ زینب شہزادی کہتی ہے ماں جائے کوئی ہمارا ناصر و مددگار نہیں ہے، آپ بھی کسی کو بلائیے گا، آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ زینب نے اصرار کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لاؤ بہن زینب قلم اور کاغذ مجھے دو، میں بھی اپنے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر کو بلاتا ہوں۔ رادارو آج کی تاریخ حبیب بن مظاہر سے منسوب ہے۔ ایک مرتبہ قلم و کاغذ لیا اور لینے کے بعد امام نے لکھنا شروع کیا۔ خط کا مضمون سنیں گے آپ کس طریقے سے امام نے لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ کا مضمون امام لکھتا ہے انا حسین امام نے خط کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ شہزادے سامنے آئے اور فرمایا ماں جائے کیا خط میں لکھا ہے، آپ مجھے بھی تو سنائیے گا۔ امام نے خط کو سنایا۔ ایک مرتبہ زینب نے فرمایا میرے ماں جائے حسین ارے زینب کی طرف سے فقرہ لکھ دیجیے گا۔ اے حبیب ذرا آنے میں جلدی کرنا، جدر پاک کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ حبیب کو یہ خط امام نے لکھا، خط کو بند کیا، قاصد کو دیا۔ قاصد یہ حسین کا قاصد حبیب کے دربار میں پہنچا۔ جس وقت پہ حبیب کی بیوی کھانا کھا رہے تھے تب کوئی بات کیا۔ ایک مرتبہ اندر حبیب نے فرمایا کون؟ ادھر حسین کے قاصد نے فرمایا انا فرید الحسین، میں حسین کا قاصد۔ ایک مرتبہ کھانا کو چھوڑا، دروازہ کھولا، حسین کے قاصد سے خط کو لیا۔ لینے کے بعد ارے منہ سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے۔ ایک مرتبہ خط کو کھولا، خط کو پڑھنا شروع کیا۔ حبیب خط پڑھتے چلے جاتے تھے اور روتے چلے جاتے تھے، پڑھتے چلے جاتے تھے، روتے چلے جاتے تھے۔ حبیب کی بیوی نے دیکھا۔ ایک مرتبہ حبیب کی بیوی کہتے ہیں حبیب آخر حسین نے کیا لکھا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کا فاطمہ کا لال نرگیا دھامے گر چکا، نرگیا دھامے گر چکا، اور اکیلا نہیں ہے بلکہ زینب ابن کلثوم رسول کی بیٹیاں، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو پھر مولا نے کیا فرمایا ہے؟ کیا مجھ کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے؟ حبیب کی بیوی کہتے پھر تمہارا کیا ارادہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایک مرتبہ حبیب کی بیوی نے اتنا سنا۔ ایک مرتبہ حبیب کی بیوی کہتی ہے حبیب فاطمہ کا لاڈلا اپنی مدد کے لیے بلا ہے، میں تم نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ حبیب کی بیوی نے فرمایا، حبیب کی بیوی نے فرمایا اے حبیب لو میری چادر تم اوڑھو، میری چوڑیاں تم پہنو، میں اپنے آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی۔
آزاد آپ فرش اعظم پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے گا جس وقت جناب سکینہ سے اس کا بابا چھن گیا تھا، اور سکینہ اپنے بابا کو روتی تھی تو شبیر تازیانے مارتا تھا اور تماچے لگاتا تھا، اور اتنے زور سے تماچا مارتا تھا کہ سکینہ زمین پر گر جاتی تھی، اور گرنے کے بعد اپنے چچا پاس کو آواز دیتی تھی، اے چچا پاس، دیکھ رہے ہو یہ شبیر میں تازیانے مار رہا ہے، آپ تو فرش عذاب پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سر پر کوئی تازیانہ کھڑا ہوا نہیں ہے، آپ کے کوئی تماچا نہیں مارا، آپ اس مظلوم پر گریہ کر رہے ہیں، ارے جس کے اوپر رونے نہیں دیا، فاطمہ زہرا جب فرش عذاب پہ آتے ہیں، منزلیں آتے ہیں، رومال فاطمہ پھیل جاتا ہے، اے میرے زادارو، اے میرے حسین کا زادارو، ارے تمہارے آنسو کا میرا وہ رومال محتاج ہے، میں تمہارے آنسو لے کر جاؤں گی، اپنے لال کے زخم پر لگاؤں گی، تمہاری شفا۔ آزادارو ادھر حبیب کوفے کے جانب سے ایک گھر بلند ہوئے، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے بھیا عباس آگے بڑھو، اے بیٹالی اکبر آگے بڑھو، اے قاسم آگے بڑھو، دیکھو میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، حسین آگے آگے، بنی ہاشم پیچھے پیچھے، حبیب قریب آئے، جب حبیب نے یہ دیکھا، ہائے فاطمہ کا لال مجھ غلام کے استقبال کے لیے آ رہا ہے، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اے اللہ کیا بتا گیا، غلام کا استقبال۔ ازادارو حبیب کو امام نے زمین سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ارے حبیب کو لے کر آئے، ایک حشر بابا تھا، ایک مرتبہ یہ آواز زینب کے خیموں میں پہنچی، ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا، اماں فضہ یہ کیا حشر بابا ہے، یہ کیسی آوازیں ہیں، جا کر دیکھو، ایک مرتبہ فضہ